السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم نے آپ کو بتانا ہے میکسل کیپسول کے بارے میں مکمل انڈیکیشن، ان کے کیا یوزز ہیں، ان کے کیا بینیفٹ ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا آپ کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی ڈائگنوز میں استعمال نہیں کر سکتے۔ لاسٹ پہ اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے میری نئے سمعین اور پرانے سمعین سے گزارش ہے، جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نئے سمعین سے گزارش ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میکسل کیپسول کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ میکسل کیپسول ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک، اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے وہ ہے سفکزیم۔ یہ ہائی کیو کمپنی جو کہ پاکستان کے ٹاپ کلاس کمپنی میں سے ایک اچھی کمپنی ہے۔ ایک ڈبی میں 5 کیپسول ہوتے ہیں۔ یہ تھا اس کا مختصر سا تعارف۔ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں میکسل کیپسول کے بینیفٹ۔ اگر آپ کو کسی قسم کا انفیکشن ہے، مثلا آپ کو گنوریا کا انفیکشن ہے، گنوریا کا مطلب ہے جو میل میں انفیکشن پایا جاتا ہے، اس قسم کے مسئلے کے لیے آپ نے میکسل کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈوزیج بھی بتاتا چلوں۔ اس کی ڈوز ایسے ہے، 1 OD کیپسول، یعنی کہ روزانہ 1 کیپسول دودھ کے ساتھ پی لے سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ 1 کیپسول انشاءاللہ رات کو سوتے وقت لیں، اور دوسرے سے تیسرے دن انشاءاللہ اس مسئلے پہ مکمل آپ کو انتخاب انشاءاللہ کہ آپ کو مسلسل استعمال کرنے سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، 5 دن سے پہلے استعمال کریں، جس کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ آپ کو دوسرے سے تیسرے دن اس کا رزلٹ ضرور ہی ملے گا۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، UTI انفیکشن۔ UTI انفیکشن میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بون انفیکشن، مثلا بون انسٹرومیٹکس وغیرہ اس قسم کے مسئلے، یعنی کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو اوپر سے زخم نہیں بنتا، نیچے سے انفیکشن پھیلنا شروع، جس کی وجہ سے بون کے اوپر سے انفیکشن پھیلتا ہے اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ بخار بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انفیکشن بنتا رہتا ہے اور بخار زیادہ سے زیادہ ہوتا رہتا ہے اور اسی جگہ پہ کافی زیادہ انفیکشن پھیل جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ میکسل کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا اور بہترین یعنی کہ سفکزیم کیپسول، ایک روزانہ 1 کیپسول OD کی ڈوز پر استعمال، یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال سے کر سکتے ہیں، یا میری ویڈیو چینل کو دیکھ کر 1 کیپسول آپ انشاءاللہ آپ کو دوسرے سے تیسرے دن یا چوتھے دن تک آپ کو نہیں جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے مسئلے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردوں کا انفیکشن ہو، اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ کلیدی نظام انفیکشن۔ اگر آپ کو کلیدی نظام انفیکشن ہے تو اس کے لیے تو کہ بہترین چوائس ہے آپ کے پاس، اس کے آپ بھی استعمال ضرور کریں۔ ایک بار ٹرائی کرنے سے انشاءاللہ آپ کو ضرور ہی اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کے لیے آپ کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں، کلیدی نظام انفیکشن۔ اس کے استعمال میں کہ 1 کیپسول روزانہ استعمال کریں، اور انشاءاللہ پہلے دن سے آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی قسم کا مسئلہ زخم انفیکشن پہلے روڈ سائڈ انفیکشن، سکن انفیکشن اور ہڈیوں کا انفیکشن، تو میں نے آپ کو بتایا فیملی کے کلیدی نظام میں انفیکشن، نظام تنفس میں انفیکشن، سب کسی قسم کے انفیکشن ہو تو آپ کو میکسل کیپسول کا انتخاب ایک بار ضرور کریں، اور آپ کو انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملے گا۔ 1 ڈبی استعمال کرنے سے آپ کو رزلٹ اس کا ملے گا۔ باقی چیزیں میں آپ کو جو اہم چیزیں میں آپ کو بتانی تھی وہ تھا ٹائیفائڈ بخار، ملیریا اور نمونیا بخار۔ ٹائیفائڈ میں ایسے ہوتا ہے کہ اکثر دوسری جہاں پہ میڈیسن کام نہیں کرتی وہاں پہ سفکزیم کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ٹائیفائڈ بخار کافی دنوں تک رہتا ہے اور جس کے اثرات بہت زیادہ جسم میں پڑتے ہیں، اور کمزوری سی اس کے زیادہ دیر تک بخار رہنے سے کمزوری بن جاتی ہے۔ اس کے لیے میکسل کیپسول کا استعمال آپ کو ضروری بن جاتے ہیں، جن کے سفکزیم کیپسول ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہونے کے ناطے آپ ملیریا، ٹائیفائڈ، نمونیا بخار میں اکثر میں آپ کو بتا دوں، نمونیا بخار میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چیسٹ انفیکشن بن جاتا ہے جس کی وجہ سے نمونیا بخار بنتا ہے۔ چیسٹ انفیکشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور نمونیا بخار میں دونوں کا کمبینیشن کرنے سے ایک سفکزیم کیپسول کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہے جو کہ 3rd جنریشن اینٹی بائیوٹک ہے۔ اب 1 کیپسول روزانہ آپ کو نمونیا بخار سے بھی انشاءاللہ آپ کو چھٹکارا پا سکتے ہیں، ایک اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہونے کے ناطے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمونیا بخار میں کھانسی بھی چلتی رہتی ہے، نزلہ بھی ساتھ ہوتا ہے، جس کے جیسے آپ میکسل کیپسول کا استعمال کرنے سے آپ کو یعنی کہ سفکزیم کے استعمال سے کھانسی اور نزلے میں بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں، جو کہ اچھا اور بہترین اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس قسم کے مسئلے کے لیے کوئی کوسچن ہو تو ہم میکسل کیپسول کے بارے میں کوسچن ہو تو مجھے کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔
اس کے سائڈ افیکٹ کوئی اس کا خاص سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس کے استعمال سے اگر آپ کو ڈائریا، سر چکرانا شروع ہو جائے، سر درد شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کے اہم چیز جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے جگر کے مریض اور مرگی کے مریض۔ جگر اور مرگی کے مریض اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کریں پھر اس کو استعمال کریں۔ ویسے کوئی بھی میڈیسن اگر آپ یوز کر رہے ہیں استعمال کریں، پہلے اپنی ذاتی معالج سے مشورہ کیا کریں پھر یا میرا ویڈیو چینل یوٹیوب چینل بھی آ کے دیکھ کر اس کو پھر استعمال کریں۔ ایسے کوئی بھی میڈیسن ہرگز استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو اس کے بعد میں نقصان نہ ہو۔ اگر میری ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اپنا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال کیا کریں۔ اللہ حافظ۔